للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا۔ محمد عربی کا بروئے ہر دو سرست، ہر کے خاک نیست خاک برے ہوست۔ اللہ جس نے کہا اس نے صحیح بات کہی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی آبرو ہیں۔ کسے کے خاک درش نیست خاک برتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام نہیں ہے اور آپ کے در کی خاک نہیں ہے، اس پر مٹی پڑے، اس پر مٹی پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اور اب میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی، میں اپنی نعتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی نعتوں کو خوبصورت بناتا ہوں۔ واللہ یہ کہا، یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے جو الحمدللہ ملتا ہے۔ کیا کہا؟ ما مدحت محمدم بمقالتی، میں اپنی نعتوں سے حضور کی تعریف کیا کر سکتا ہوں، میں تو اپنے قصیدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے خوبصورت بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے، جتنے لوگ تشریف لا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رجب کے مہینے کی ابتدا سے میں نے معراج شریف کا ذکر شروع کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معراج شریف کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں، اس واسطے کہ معراج شریف میں اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں اور اتنی رہنمائی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاس بلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا اور سورہ نجم میں بھی کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے حبیب پیارے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی، لیلن کا راتوں رات، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کے ماحول کو ہم نے برکت بنایا ہے تھا، اور لنریہ من آیاتنا، یہ سارا سفر ہم نے کیوں کرایا تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معرفت نصیب کریں اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سفر ہوا ہی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی وہ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے کہ جو یہاں زمین میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی، جو آسمان پر ہی دیکھی جا سکتی تھی، جو زمین میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی، جو عرش معلیٰ پر ہی دیکھی جا سکتی تھی، وہ ساری نشانیاں دکھانے کے لیے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ اللہ اکبر۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے، لیکن میں آج مختصراً وہ سارے احکام بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس کی ایک ایک شق جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج مبارک میں کون کون سے انعامات ملے، کون کون سے انعامات نصیب ہوئے۔ آپ دیکھتے جائیں، آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ سب سے پہلی نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین بن گئے، امام القبلتین بن گئے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ شریف، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ کیا تھا؟ وہ بیت المقدس۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، سارے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا۔ وہ نبی جن کا قبلہ بیت المقدس تھا ان کو بھی بلایا، اور جس کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ شریف کو بنایا اس کو بھی بلایا۔ سب کو اکٹھا کیا اور سارے انبیاء کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس جماعت کو جمع کیا، اور پھر حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کام کروں؟ فرمایا آپ کے ذمہ آج سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت ہے، آج آپ نے امامت کرانی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بنے۔ کہاں؟ وہاں بیت اللہ، وہاں کہاں بنے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں، عجیب بات ہے، بیت المقدس میں، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف حاصل ہوا تمام انبیاء کی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ کیا بات؟ پہلی بات یہ بتائی میں نے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور باتیں بہت ہیں، میں ساری خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین بنے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام، یعنی مدت تولیت کا اختتام یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ تورات تھی، وہ زبور تھی، وہ انجیل، اب وہ سب منسوخ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت، حضور کا زمانہ رسالت آپ کے غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا، اور قیامت تک رہے گا، اور پھر وہاں تک بھی نہیں رہے گا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ وہ مقام محمود جس کو مقام وسیلہ بھی کہتے ہیں، مقام وسیلہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستو، میرے امتیوں، میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مقام وہ ہے جو قیامت کے دن تمام نبیوں میں سے میرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس مقام کی میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ آتے محمدن الوسیلہ، کہ اے اللہ مجھے مقام وسیلہ عطا فرما دے، وہ مقام عطا فرما دے
وہ مقام عطا فرما دے جو تو نے میرے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں ہوئیں، جب چونکہ باتیں زیادہ ہیں لہذا مختصر اگر یہ تو بیان کریں تو کئی مہینے چاہیے، معمولی بندہ بھی بیان کرے، عام آدمی بھی تو وہ بیان کر سکتا ہے مہینوں میں، لیکن بہرحال میں نے اس کا خلاصہ سنانا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں خلاصہ ہی بتاؤں۔ دو باتیں ہوئیں، اور تیسری بات کیا ہوئی؟ تیسری بات یہ ہوئی کہ معراج شریف میں جو احکام جاری کیے گئے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا، آخرت پر ایمان رکھے گا اور شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا اور اس کے گناہ معاف کرے گا۔ میں بڑے سوچ کے لفظ بول رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ساتھ تاکہ پوری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ یہ تیسری بات یہ کہ فرمائی کہ حق ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ وہ احکام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا حکم دیا گیا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور سورہ بنی اسرائیل نازل ہی سورہ معراج کی حیثیت سے ہوئی۔ تو فرمایا تیسری بات کیا ہوئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا تیسری بات کیا کہ حق والوں کو ان کا حق ادا کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، اعتدال اختیار کرو۔ اب یہ صرف دیکھو کہ اسراف نہ کرو، اعتدال اختیار کرو، یہ وہ بات ہے کہ جو دنیا میں ہر ایک شخص جو ہے اس کو پسند بھی کرے گا، اس پر عمل بھی کرے گا۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ جو ہے وہ بے وقوف ہے، وہ نالائق ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں وہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، جتنا کپڑا ہو اتنی چوڑی قمیض سلواؤ۔ کپڑا ہے کوئی نہیں، کپڑے ہیں تھوڑے ہے، اور لمبے درزی کو کہہ دیا اتنا بڑا کرتا سلاؤ، وہ کپڑا تو ہے ہی نہیں تیرے پاس، تو اس بات ہے لمبا کرتا کیسے سلاتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھوکا ما اعلی من اقتصد، وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی بھوکا نہیں مرے گا جو درمیانی راہ چلے گا، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، وہ کسی سے مانگے گا نہیں۔ وہ کیا کہ جتنے پیسے ہیں اس کے مطابق کام کرو، اس سے آگے پاؤں نہ پھیلاؤ۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں عطا ہوا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ حق والوں، یہ بات ہو گئی کہ حق والوں کو ان کا حق دو، حق والوں کو ان کا حق دو، یعنی جتنے حقوق انسانوں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ماں کے حق ہیں، وہ باپ کے حق ہیں، ان کا ذکر پہلے آ چکا، باقی حقوق بھی سارے ادا کرنے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ اگلی بات یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ دیکھو یہ عذاب جو ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ عذاب اس وقت سے ہی شروع ہو گیا کہ جب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے میں حسد پیدا ہوا تو اس نے قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، وہیں سے یہ بات شروع ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر دیکھو ایک بندے نے بات بہت مختصر کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک بندہ تھا شیخ سعدی، بڑے عقل مند آدمی تھے۔ آج کل تو لوگ سعدی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بڑے عقل مند تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہنے لگی اپنے خاوند کو کہ دیکھو ذرا خیال رکھنا کہ خاوند کہنے لگا بیوی کو کہ بندے کو خیال رکھنا یہ بچہ جو تیرا ہے جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تو تم مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس واسطے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو کھانا کھلا سکوں۔ اس نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے، جس خدا نے اس کو دانت دیے ہیں وہ اس کو روٹی بھی دے دے گا، تو بڑا بے وقوف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اور باقی اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس کام میں لگ جائے، کس کام میں لگ جائے کہ اس کو بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو، جب اس کام میں لگ جائے گا تو اگلا اس کا درجہ کیا ہے، اگلی بات اس کی کیا ہے؟ بدکاری کرنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھو۔ اور کہتے ہیں نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو، جدھر نگاہ جائے گی ادھر دل جائے گا۔ اس واسطے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے تو اپنی نگاہ کو پاک رکھو۔ اور فرمایا اگلی بات کیا فرمائی؟ اور فرمایا آگے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرو، یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اب یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کون کرتا ہے؟ بس وہی کرتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آتوا الیتامی اموالہم، اور فرمایا لوگوں کو، یتیموں کو ان کے مال دے دو، لیکن کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں یتیموں کے ساتھ، یہ یتیم ہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ اور فرمایا اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ یا اوفوا بالعہود، قرآن میں بات یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد پورے کرو۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدے میں وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، یہ حکم آ گیا۔ اور اگلی بات کیا آ گئی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ میں سے اکثر تاجر بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج میں تحفے دیے ان میں ایک یہ پیغام بھی تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کس کا دل چاہتا ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کروڑوں اربوں روپے آ جائیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، کل انشاءاللہ معافی ہو جانی ہے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، میں آج تو کچھ پیسے کما لوں نا اپنی اولاد کے لیے، پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بہرحال یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ بات یہ کہ ایک بات یہ حکم فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور فرمایا کہ نامعلوم بات کی پیروی نہ کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ آپ یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے بغیر تحقیق کے وہ بات دوسروں کی نہ بتایا کرو، زبان سے نہ نکالا کرو، جو بات سچی ہے وہ کہو
اور ایسے سنی سنائی باتیں لوگوں کو بتا کے لوگوں کو بے وقوف نہ بنایا کرو۔ لا تقف ما لیس لک بعلم، کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک عنہ، فرمایا یہ تمام آنکھ، کان، دل، سب کی اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا قیامت کے دن کہ تیرے کان کیا کرتے رہے، تیری زبان کیا کرتی رہی، تیرا دل کیا سوچتا رہا۔ اس سب کی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے آنکھیں کیسے، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، اپنے دل سے کیا سوچا، اپنے کانوں سے کیا سوچا۔ ولا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والفؤاد والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور آگے کیا بات فرمایا؟ اب آخری بات جو اس سلسلے کی ہے، اور وہ کیا فرمائی حضور اقدس؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر مغرور بن کر نہ پھرو، مغرور بن کر نہ پھرو، غرور نہ کرو۔ غرور کرنا، تکبر کرنا، بڑائی کا اظہار کرنا، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کسی کی شان ہے۔ اللہ، یہ کسی کی شان نہیں، کسی کی شان نہیں، اللہ ہی ہے۔ ساری بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ بڑائی عطا فرمائے وہی بڑا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑائی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ آپ سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارکہ سے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ بڑی بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمین پر مغرور، اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین پر مغرور بن کر نہ پھرو، غرور نہ کرو۔ یہ غرور کس نے کیا تھا؟ یہ شیطان نے کیا تھا، اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ غرور کیا تھا، غرور کیا تھا تو وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل جو تھا اس نے غرور کیا تو لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس واسطے بھائی غرور نہ کرو، یہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ ہی کوئی نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ آج تم ٹرمپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور کل تم خاک چھانتے پھرو لوگوں کی، تو دیکھ لو۔ اس واسطے اپنے آپ کو بچاؤ، دیکھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو یہ وہ پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں عطا فرمائے، اس کو کے بارے میں نے بتا دیا، اور الحمدللہ بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ جو اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے گئے، ان انعامات میں ایک بہت بڑا انعام پنجگانہ نماز کی فرضیت ہے۔ پنجگانہ 5 نمازیں پڑھنا یہ بھی عطا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے علاوہ یہ عطا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات میں کہہ چکا، مشرک کی کیا نہیں ہوگی، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ بخشنے کا کوئی راستہ بتائے گا۔ اور آخری بات کیا ہے کہ یہ دعا کیا کرو۔ اب میں وہ دعا مختصری سنا دیتا ہوں، آپ وہ یاد کر لیں۔ بس میں الحمدللہ بات میری تقریباً مکمل ہو گئی تھوڑے وقت میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے آپ ایک ہی یاد کر کے خدا کے لیے چلے جاؤ تو بہت بڑی کامیابی لے کے چلے جاؤ گے۔ وہ کیا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ
ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ آپ سب کو اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب کو اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ کہو سارے کہو، بے شک زور سے نہ کہو، دل کی گہرائیوں سے یہ کہو کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔